والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت شوق اور ذوق کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ محمد کی ذات پر جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ کل قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو جو کل قیامت کے دن کریم آقا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، کریم آقا کا قرب چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ انتہائی پروگار محفل محمد ارشد محمد آصف ان کے والد گرامی محمد اشرف صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محفل سجانا اور محفل میں آنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے شعر تو سنا ہی ہوگا، بارہا سنا ہے، لیکن اگر اس کے لفظوں پہ توجہ کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ کمال ہے۔ تو کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائے ہوئے ہیں، آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ خدا شاہد عصمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ میلاد منانا بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اتنا بڑا مفسر قرآن تھا۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ آج اگر کسی کو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے نا تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب شخص تھا جس نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔ وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، میں نے سوچا کہ چلو ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتا جاؤں۔ میں نے دعا پڑھی، سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی اور دعا کر کے نا ان قبرستان والوں کی روح کو پہنچا دیا۔ پھر میں آگے بڑھنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ قبروں والے ہیں کس حال میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ولایت کی نظر سے دیکھا، تو جب ان قبروں والوں کو دیکھا نا تو وہ ساری قبریں جو ہیں ان کی قبریں ساری روشن تھیں اور اس کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان تھے وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک قبر والے سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے، آپ کی قبریں اتنی روشن
کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، پھر ساری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں، جب قبر میں پہنچے ہیں تو اللہ نے ہماری قبر کو روشن فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری نظر جو ہے نا ایک ایسی قبر پر پڑی۔ آپ توجہ کیجئے، میں محفل میلاد کی بات کر رہا تھا، وہی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پھر میری نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے اندر اتنی روشنی تھی، اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اس کے اندر جو بندہ تھا نا بیٹھا ہوا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنی زیادہ چمک تھی اس قبر میں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا جس کی قبر اتنی روشن ہے، یا اپنے وقت کا کوئی غوث قطب یا ابدال ہوگا۔ تو جب حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا تو اچانک قبر کی روشنی کم ہوئی اور اس کے اندر جو بندہ بیٹھا تھا نا وہ مجھے دکھائی دیا۔ میں نے اس قبر والے سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے، تیری قبر اتنی روشن کیوں ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت نہ تو میں اپنے وقت کا کوئی غوث قطب یا ابدال تھا، اور نہ ہی میں اپنے وقت کا کوئی تہجد گزار تھا، بس ایک معمولی سا دکاندار تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا، جو بھی کماتا نا شام کو اپنے گھر آتا تو ان پیسوں سے کچھ حصہ نکال کر حضور کے میلاد کے لیے رکھ لیتا، پھر سال کے بعد جب میلاد کا موسم آتا تو میں چند دوستوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتا تھا۔ بس مر کر جب قبر میں پہنچا ہوں، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا کہ بتا یہ جو مقدس ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں بولتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول اٹھے، فرمایا اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون آیا ہے، آج میں اللہ کا نبی بتاؤں گا کہ یہ ان کی کون سا قبر میں آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مسکرا کر یہ فرمایا تو اللہ نے حضور کے مسکرانے کی برکت سے میری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ میلاد میں آنا اور میلاد منانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام جس کو اپنی غلامی میں قبول کرتے ہیں وہی حضور کی محفل سجاتے ہیں اور وہی حضور کی محفل میں آتے ہیں۔ آپ ذرا ایک نعرے کا جواب دیجئے، اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور دے ناتے دو ہاتھوں میں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ، قطب فرید، حق فرید، حق فرید، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، سبحان میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، منا کے جشن رسول ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے۔ اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ، قطب فرید، حق فرید، لاتے ہیں جناب حافظ محمد طاہر صاحب وہ آئیں گے اور اس محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ حافظ محمد طاہر۔